سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولي المقرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک کو حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیر یزدانی سلطان زمانی بارگاہ کرم میں خراج پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت اور ان کے مناقب اور فضائل کا بیان ہوا، جن میں بغداد میں آپ کا تعلیم حاصل کرنا اور پھر ریاست اور مجاہدے کی زندگی بسر کرنا یہ بیان کیا کہ کس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں حصول علم کے ساتھ ساتھ ریاست اور مجاہدہ بھی کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کیا کمال عطا فرمایا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں 25 سال یہ حالت تھی کہ میں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں گھوما کرتا، کئی دن فاقے سے گزر جاتے اور مخلوق میں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا کہ خالق کے ساتھ ہی تعلق اور ربط قائم رہے۔ اور پھر میرے دل پر یہ بات القاء کی گئی کہ میری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ایک رات کو میں سویا تو مجھے اپنے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور یہ وہ لعاب دہن ہے جو رسول اللہ نے امام حسن کے منہ میں بھی ڈالا تھا بطور گڈی، امام حسین کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جس کی برکتیں ایسی تھیں کہ صحابہ کرام
فخر اور ناز کرتے کہ جس کو گھٹی میں رسول اللہ کا لعاب دہن مل چکا۔ اور اقبال کہتے تھے کہ غیرت مند خون سرخ ہوتا ہے، اور اقبال کہتے کہ عشق ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے، اور اقبال کہتے کہ امام حسین کا جو خون تھا وہ غیرت مند تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حسین کے خون میں لعاب دہن مصطفیٰ شامل تھا۔ ویسے بھی رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے حضور کا خون تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ حضور نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ عبد القادر لوگوں کو واعظ کیا کرو، خطاب کیا کرو۔ تو عرض کی حضور میں عجمی ہوں، کیونکہ آپ ایران سے تعلق رکھتے تھے، اور ایرانی لوگ فارسی و نسل تھے، وہ فارسی زبان بولتے تھے، اور یہ بغداد جو ہے وہ عربی زبان بولتے تھے۔ تو یہ عربی ہیں، فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، اور میں فارسی و نسل ہوں، تو عجمی میں ہوں، اور ان عربیوں کے سامنے کس طرح گفتگو کیا کروں؟ تو حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ تجھے نبوت کا فیضان نصیب ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری رات آئی تو مجھے خواب میں اپنے بابا مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا دیدار نصیب ہوا۔ اور آپ نے بھی فرمایا عبد القادر حضور کی امت کو واعظ کیا کرو۔ تو یہی بات عرض کی کہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی لوگ ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ واعظ کیا کرو، اور پھر 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے عرض کی کہ اے مولا کائنات علی المرتضیٰ، 6 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں کیوں ڈالا؟ فرمایا پچھلی رات کو حضور نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے واعظ کرنا شروع کیا، اور واعظ کرنے کا پھر نتیجہ ایسا ظاہر ہوا کہ 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا، اور 400 افراد قلم اور کاغذ لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لیکچر اور واعظ لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور جب واعظ کے اختتام پر آپ فرماتے کہ لوگوں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، تو کئی ایسے عاشق لوگ ہوتے وہ اللہ کے عشق میں تڑپتے، اور کئی لوگوں کے جنازے بھی اٹھتے، کیونکہ خدا کے عشق کی کیفیت ایسی نصیب ہوتی کہ بغداد میں کسی ولی کی مجلس میں ایسا عشق الہی کا نور کسی کو نظر نہ آیا جیسا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر آیا۔ یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں یہ ترکی لوگ جو ہے نا، یہ بڑے عاشق لوگ ہیں۔ یہ بد نصیبی برے صغیر کی ہوئی، اور عربوں میں جب عبد الوہاب نجدی آیا تو اس نے عقیدہ اہل سنت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ اس وقت سے قبل تو پوری جو ہے یہ ترکوں کے پاس کنٹرول تھا، اور یہ اتنے عاشق رسول تھے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہر اینٹ پر ختم قرآن پڑھا گیا۔ سبحان اللہ بولو، اونچا بولو سر، ہر اینٹ پر۔ اور جہاں اینٹ کو توڑنے کا مرحلہ آتا، حکم تھا کہ اس کو اتنی دور لے جا کر توڑا جائے کہ اس کے توڑنے کی آواز رسول اللہ کی روضہ مبارک تک نہ پہنچے، ادب رسول کی وجہ سے۔ تو یہ ترکوں میں آج بھی اولیاء کے، حضور کے عاشق بھی، اولیاء کے عاشق بھی۔ یہ ڈرامہ ہی دیکھ لیں جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کو امپریس کیا ہے۔ تو یہ جو نیو یارک ٹائم نے تو لکھا کہ یہ ایک بم سے کم نہیں ہے، یہ جو ڈرامہ ہے ارطغرل کا، یہ ایک بم سے کم نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے اندر جو بات دکھائی گئی کہ اس کے پیچھے جو اسپرچل فورس ہے، اسپرچل فورس وہ کس کی ہے؟ وہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور محی الدین ابن عربی اس اتنے عظیم صوفی ہیں، اتنے عظیم صوفی کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی اثرات ہیں، روحانی اثرات وہ اس درجے کے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محی الدین ابن عربی کی بہت ساری چیزوں کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر
جب یہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرنے کا وقت آیا تو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے مرزا ناصر کو بلایا گیا کہ تم اپنا نقطہ نظر بیان کرو. تو اس نے کہا، بہت سارے دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ مسلمانوں کے صوفی محی الدین ابن عربی انہوں نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی امتی پیغمبرانہ مشاہدات سے گزر سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی اس سے پہلے اس کے اوپر بات کر چکے تھے، لیکن علماء نے کہا کہ امتی کا پیغمبرانہ مشاہدات سے گزرنا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی امتی پیغمبر بن سکتا ہے؟ وگرنہ تو ہر مسلمان جو جس کو سچا خواب آتا ہے، سچا خواب، تو میرے نبی نے فرمایا نبوت کا 40واں حصہ ہے سچا خواب، اور رویا الصالحہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء اور رسل آئے جن کی تعداد 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000. ایگزیکٹ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ ایگزیکٹ فگر کہیں گے تو اگر کوئی کم ہوگا تو زیادہ پر ایمان بن جائے گا، زیادہ ہوں گے تو کم پر ہی. تو کم و بیش کہتے ہیں کہ 1,24,000 سے کچھ اوپر یا کچھ تھوڑے نبی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے. تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جتنی تعداد میں اس زمین پر نبی اور رسول آئے ہیں اتنی ہی تعداد میں حضور کی امت میں ہر وقت اولیاء موجود رہتے ہیں، اتنی تعداد میں اولیاء موجود رہتے ہیں. اور یہ جو جتنے اولیاء دنیا میں رہتے ہیں ان سب کے سردار ہیں حضور غوث پاک. بولو ان کے سردار ہیں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم امت کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اس وقت آپ نے جب یہ واز فرمایا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے جنگلوں میں محو عبادت تھے. آپ نے بھی اس آواز کو سنا تو اپنا سر جھکا کر کہا بل علی راسی و عینی، باقی ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اور جب انہوں نے اس عقیدت کا اظہار کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہماری محبت میں اس قدر غلو کیا ہے، سر جھکایا ہے کہ ہم عنقریب اس کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمانے والے. اس وقت جو 4 بڑے سلسلے ہیں یہ طریقت کے، جن میں قادریہ سلسلہ ہے، آپ کے اس کے بانی خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر سلسلہ چشتیہ ہے، ان کو فیض حضور غوث پاک سے نصیب ہوا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ کہتے ہیں کہ میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی حضور غوث پاک کے قدموں کی مہر ہے. اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، ان کے والد، ان کے چچا شیخ نجیب الدین سہروردی، وہ ان کو لے کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہ عرض کی کہ میرا بھتیجا اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ اس پر روحانی توجہ فرمائیں. تو آپ نے کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے فر جوابات دیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ شہاب الدین اب بولو. عرض کی کہ اب تو میرے دل کی تختی بالکل صاف ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں نے ایک دن بھی مکتب میں نہیں پڑھا. تو آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا پہلے صرف ظاہری علوم حاصل کیے تھے، آج وہ علم بھی جو ہاتھ رکھا اور علم کا نشان باقی نہ رہا وہ بھی واپس آ گیا. اور ساتھ فرمایا میں علم روحانی اور علم باطنی بھی اے شہاب الدین تجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما رہا. یہ فیض عطا کیا. اب لوگوں کو علم نہیں، اس کے دور میں جہالت اپنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس کے اوپر بد عقیدگی کا اپنا بڑا فیکٹر ہے کہ ولیوں کا نام لو تو ان کے مروڑ پڑ جاتے، پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ اولیاء کہاں سے آ گئے. یہ قرآن مجید تو اعلان کرتا ہے کہ خدا کا جلیل القدر پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت روح زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے لوگ بنائے ہیں موسیٰ، اور پیغمبر ہو کر خدا حضرت موسیٰ کو خضر کے پیچھے لگاتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں قول مختار یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ولی ہیں، بعض علماء نے کہا انبیاء میں سے ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ولی ہیں۔ تو موسیٰ جیسے پیغمبر کو ان کے پیچھے لگاتا ہے، اور قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ کسی کالج کا علم نہیں تھا، کسی یونیورسٹی کا علم نہیں تھا، کسی ظاہری کتاب کا علم نہیں تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ خضر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ اس کو علم باطن کہتے ہیں، اس کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ یہ علم باطن جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، اور مچھلی جو ہے وہ ساتھ لے لی مچھلی، تو حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، اور راستے میں بھوک لگی ایک مقام پر، تو یوشع کو کہا، جو ان کے خادم بھی تھے، پھر اللہ نے ان پر کرم بھی کیا بعد میں، یوشع بن نون کو کہا مچھلی نکالو، بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں، یہاں ریسٹ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو مچھلی پیچھے، ہم جو ہے کچھ میل پیچھے تھے، تو وہ مچھلی جو ہے وہ تو وہاں ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا دریا میں کہاں سے کس طرح چلی گئی؟ وہ تو کٹی ہوئی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی کس طرح چلی گئی؟ کہا حضور میں نے چاہا تھا اس کو نکالنا، وہ دریا میں چلی گئی۔ فرمایا پھر ہم آگے کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں مچھلی کٹی ہوئی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی دریا میں گئی، وہاں ہی تو خضر کا مقام تھا، وہاں حضرت خضر تھے، ان سے ملاقات کرنی ہے، پھر واپس چلو۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس مقام پر مردے کو زندگی نصیب ہوتی ہے وہاں بھی اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن اللہ نے عطا کیا۔ تو یہ علم باطن کی بات کرتے ہوئے لوگوں کے، چونکہ کسی پرائمری سکول کے جو ہے وہ پڑھتا ہے بچہ، تو اس کے سامنے اگر آپ جہاز کی بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، انکار۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جو اولیاء کے مقام کے بارے میں علم کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی کو بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فیض عطا فرمایا۔ پھر سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہے حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت غوث پاک سے 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، لیکن ایک مجلس واعظ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے میرے بعد، ہم آج اپنی بارگاہ سے اس کو روحانیت کا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو بھی فیض عطا کیا، سلسلہ نقش بندیہ اس کے وہ جو ہے وہ بانی ہیں۔ تو یہ روحانیت کا جو فیضان ہے، جب آپ خطاب فرماتے اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا، ایک عظیم محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے محدث ابن جوزی، وہ بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت بڑے جو ہے عالم اجل تھے، ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ اور یہ ایک جو معاصرانہ چشمک ہوتی ہے کہ بندہ دوسرے کے مقام کو نہ پہچان سکے اور نہ جان سکے اور حسد کا شکار ہو جائے، یہ سب سے بڑی بیماری دنیا میں۔ شاہ عبدالعزیز تو کہتے ہیں آسمانوں پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا تھا، اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا تھا۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا آسمانوں پر شیطان نے آدم کو جو سجدہ نہیں کیا تو حسد کی وجہ سے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اس کا سجدہ کیوں کروں، اور راندہ درگاہ ہو گیا اس حسد کی وجہ سے۔ اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا گناہ تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے، قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل کہتا ہے بھائی اس میں میرا کیا ہے، اور میری قربانی اگر اللہ نے قبول کی ہے تو اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا،
تو زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا گناہ تھا، آسمانوں کا گناہ بھی پہلا حسد کا گناہ تھا۔ تو یہ حسد جو ہوتا ہے یہ معاشروں کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے اس طرح، ارشاد فرمایا آگ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح فرمایا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو فرمایا حسد سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو شیخ محدث ابن جوزی ہیں، ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ ہم ان کی مجلس واس میں چلتے ہیں، تو تیار کر کے لے آئے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس واس میں آئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ پڑھی خطاب سے پہلے، تو ابن جوزی اپنے دوست سے کہنے لگا جو شاگرد تھے ان سے، کہ فرمان لگے کہ مجھے اس آیت کی 40 تفسیریں آتی ہیں، 40 تفسیریں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 11 تفسیریں آتی ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیریں بیان کی، اور اس کے بعد جب اگلی تفسیر بیان کی، ایک روایت کے مطابق 12ویں اور دوسری روایت کے مطابق 41ویں تفسیر بیان کی، تو محدث ابن جوزی اٹھے اور اٹھ کر اپنا امامہ اتار کر شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں رکھ دیا، کہا کہ ظاہری علم سے صرف اتنا ہی آ سکتا تھا، قربان جائے عبد القادر جیلانی تجھے خدا نے علم باطن عطا فرمایا ہے۔ پھر ان کے عقیدت مند بن گئے۔ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص بغداد شریف جائے اور اللہ کا ولی ہو اور بغداد شریف جائے اور دانستہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، آج بھی اس کو ولایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی امت کے تاجدار ہیں حضور غوث پاک۔ اس وجہ سے ان کا نام ہے پیران پیر۔ بولو پیران پیر، پیروں کے پیر، تمام ولیوں کے پیر، تمام اقطاب کے پیر۔ دنیا میں ہر دور میں غوث ہوئے ہیں، لیکن غوث الاعظم صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا اس میں مبارک ہے۔ آپ جو ہے خود ایک اس بغداد میں ایک درویش تھے احمد دباس رحمۃ اللہ علیہ، وہ دکاندار تھے، ان کے پاس جا کر کے آپ تصوف کی باتیں ان سے ڈسکس کرتے، تصوف کے مسائل ڈسکس کرتے، اور وہ بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا ایک مرید تھا، اور اس بات کو پتہ ہے لکھنے والے کون ہیں؟ آج کسی دیوبندی کے سامنے نام لو، اس کا رنگ جو ہے بدل جائے گا، پائٹ میں مروڑ اٹھے گا، غوث پاک کا نام لیتے ہو۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے دیوبند کے بانی اور دیوبند کے تمام علماء کے استاد مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ شیخ احمد دباس جو ہے وہ ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا ابو المظفر۔ وہ تجارت کی غرض سے کہیں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتا تھا، تو وہ اپنے شیخ کے پاس گیا، احمد دباس کے پاس، اور جا کر کہتا ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے اس ٹرپ پر کامیابی سے لے جائے اور کامیابی سے واپس لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں مراقبہ کرتا ہوں۔ مراقبہ کیا، اللہ کا ولی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کہ اگر یقین ہی مردہ ہو تو پھر کیا ہونا ہے، اگر یقین کامل ہو تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ یقین کامل ہو تو پھر اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے چشمے ابل سکتے ہیں۔ یقین کامل ہو تو پھر طارق بن زیاد کا گھوڑا دریا میں ڈالا جاتا ہے، وہ سینہ چیر کے مصطفیٰ کے غلام کو راستہ دے دیتا ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو حضرت سفینہ
شیر کے سامنے جاتے ہیں اور شیر چیرنے پھاڑنے کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت سفینہ کہتے ہیں اے جنگل کے بادشاہ، انسانوں کو کھانا بے شک تو اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن مجھے کھانے سے پہلے اتنا جان لینا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا خادم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیر آگے بڑھ کر ان کے قدم چومنا شروع کر دیتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر یقین کا ذوق پیدا ہو تو زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، اور اگر مرد کامل نصیب ہو جائے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. تو کہا میں لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں. دیکھا تو کہا کہ تم نہ جاؤ، میں نے تقدیر میں لکھا وہ دیکھا ہے. تقدیریں 3 قسم کی ہیں. بولو کتنی تقدیریں ہیں؟ سارے بولو کتنی؟ 3 تقدیریں. ایک ہے تقدیر معلق، وہ تقدیر ہینگ کر رہی ہے، معلق ہے. بندہ اس کی لکھا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے باپ سے دعا کروا لی، ماں سے دعا کروا لی، ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب تقدیر بدل دیتا ہے. وہ گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ دے دیتا ہے، اور راستے میں اس کو مصیبت پیش آنی تھی، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس صدقے کی وجہ سے اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بچہ چھت سے گرا اور بال بچ گیا، گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گر گئی اور مسافر بار بچ گئے، جہاز کریش کر گیا اور فلاں بچ گیا. اس کے پیچھے ایک اسپرچل فورس ہوتی ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے ایسے ہیں. معلق کا مطلب ہے ہینگ کر رہی ہے، وہ کنڈیشنل ہے، وہ مشروط ہے. اگر شرط پائی جائے گی تو بدل جائے گی. اور شرط کیا ہے؟ صدقہ دے دیا، کسی سے دعا کروا لی، اللہ کے حضور رو پڑا، گر گڑایا، کوئی نیکی کر لی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک اس تقدیر کو بدل دیتا ہے. دوسری تقدیر ہے مبرم، جو کبھی بھی نہیں بدلی جا سکتی. یہ لکھا جا چکا ہے کہ رزق کہاں ملے گا، فلاں جگہ انسان جا کر ضرور رزق لے گا. یہ لکھا جا چکا ہے کہ پیدا اس نے کس زمین پر ہونا ہے. یہ لکھا جا چکا ہے کہ پاکستان کا کمیڈین وہ علاج کے لیے امریکہ آتا ہے، لیکن موت اس کی راستے میں ہونی ہے. یہ اصل سے لکھا ہوا تھا، نہ پاکستان میں رہے گا نہ امریکہ میں پہنچے گا، موت راستے میں آئے گی. رزق کہاں سے ملنا ہے، زندگی کہاں سے آنی ہے، موت کہاں سے آنی ہے، تقدیر مبرم ہے، لکھی جا چکی ہے، بدلی نہیں جا سکتی. ایک تیسری تقدیر ہے مشابہ بالمبرم، وہ معلق بھی نہیں ہے اور مبرم بھی نہیں ہے، مبرم کے مشابہ ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی کامل ہو تو اس کی دعا سے اللہ اس تقدیر کو بھی بدل دیتا. اونچا بولو سر. اس کے بارے میں جو ہے میں بات کروں گا 2 منٹوں میں. حضرت شیخ احمد عباس کے پاس مرید آیا کہ بزنس پر جانا ہے، دعا فرمائیں. تو آپ نے لوح محفوظ پر فرمایا کہ تیری تقدیر میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ تو کاروبار پر جائے گا، بڑا منافع کمائے گا، جب تو واپس آئے گا تو راستے میں ڈاکو تیرا سامان لوٹ لیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے. یہ میں نے تو سفر پر نہ جا. اب انسان ایک ایسا ہے، قرآن مجید کہتا ہے یہ بڑا عجول ہے، عجلت پسند ہے، یہ ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبر اس کے اندر بہت کم ہے. انسان اس پیوری تیاری کی ہوئی تھی، ٹرپ پلان کیا ہوا تھا، اب اس نے کہا جی میرے پیر صاحب نے منع کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں. کسی نے دوست نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا شور اور چرچا ہے، ان سے جا کر دعا کروا. ہم وہ آپ کی مجلس میں گیا، آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس نے درمیان میں کہا حضور میں نے سفر پر جانا ہے، دعا تو فرمائیں. آپ گفتگو فرماتے ہوئے لوگ ملاقات بھی کر رہے تھے، اس طرح لائن لگی ہوئی تھی اور سلام مصافحہ کر رہے تھے اور آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس نے درمیان میں کہا میرے لیے دعا فرمانا، سفر پر جانا ہے. آپ نے تھفکی دی، فرمایا اللہ بیٹے اللہ تجھے لے جائے اور تو تذہب سالمن و ترج سالمن و دمان علیہ، بیٹا تو جا، تو خریت سے جائے گا، خریت سے آئے گا، اور تیری خریت کی ضمانت عبد القادر دیتا ہے، شاہ عبد القادر تیری ضمانت دیتا ہے. وہ چلا گیا اور بڑی خوشی کے ساتھ گیا، جا کر اس نے کاروبار کیا، بہت سا نفع کمایا. بہت سا نفع کما کر کے جب وہ واپس آیا تو راستے میں یہی ہوا،
ایک سراب، اس وقت سرائے ہوتے تھے، اس میں اس نے قیام کیا اور سویا تو خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں، انہوں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا ہے۔ اور مال لوٹنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء میں غوث پاک کی کرامت لکھتے ہیں، لعنت ہے ان کو جو غوث پاک کی شان اور کرامتوں کو نہیں مانتے، کہ منکروں کا امام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جمال الاولیاء کے اندر حضرت غوث پاک کی کرامت کے طور پر، کہ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا ایگزیکٹ میرے ساتھ وہ منظر پیش آیا جو میرے پیر شیخ احمد عباس نے بیان کیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا میں نے تقدیر میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ گھر پہنچا، بہت سے تحفے تحائف نذرانے لیے، اپنے شیخ احمد عباس جو دکانداری بھی کرتے تھے ان کی دکان کی طرف جا رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھا تو فرمایا یہ تحفے لے کر میرے آنے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، حضور میں آپ کا مرید ہوں، آپ نے جو فرمایا تھا اسی طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خواب نہیں تھی، حقیقت تھی، تقدیر میں لکھا دیکھا تھا، حضور ہوا نہیں خواب میں ہے۔ فرمایا تیرے ساتھ تو یہی ہونا تھا، یہ تحفے غوث پاک کے پاس لے جا، جن کی دعا کے صدقے اللہ نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا، اللہ نے اس تقدیر کو بدل دیا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہے ذوق یقین پیدا ہو، اور یہ یقین ضروری ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے نبیوں کی حقانیت پر یقین، رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت پر یقین، اور صدیقین پر یقین، اولیاء اور صالحین پر یقین۔ آج یہ لکھتے ہیں اشتہار ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ظالموں تمہیں قرآن سے بڑھ کر اللہ کافی ہے۔ جس دن فاروق اعظم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس دن جبرائیل جو وحی لے کر آئے وہ یہ کہ اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور ایمان والے کافی ہو گئے ہیں، تیرے لیے مومن کافی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے تو اس وقت یہ آیت نازل کی کہ تیرے لیے اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور جنہوں نے تیری اتباع کی ہے، عمر فاروق آج مسلمان ہو گیا ہے، تیرے لیے یہ کافی ہے، تیرے دین اور مشن کے لیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری۔ ادھے بولے نے ادھے اللہ کونی ہے، ایڈی کرامات اور اتنا بیان انہوں دی شان سن کے بولو، کل بھی ان کا فیض جاری تھا، آج بھی جاری، اور قیامت تک جاری رہے گا۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری وہ داتا صاحب کے قدموں میں چلا کر کے تو یہ اعلان کر چکے ہیں، آج جگہ وہ لکھا ہوا ہے وہاں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں حضرت غوث پاک کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پرسوں سنڈے ہے، اگلے سنڈے کو انشاءاللہ جو دسمبر 5 کو ہے، اس ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اندر 8ویں سالانہ سیرت غوث الاعظم و بڑی 11ویں شریف انشاءاللہ منعقد کی جائے گی۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے، اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اونچا بولو انشاءاللہ۔ اللہ پاک حضرت غوث پاک کا صدقہ ہمارا یہ جہان بھی بہتر فرمائے، قبر و حشر بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم